میں استغفار کیوں ہے؟ کوئی عقلی وجہ بھی سمجھ آنی چاہیے. گناہوں پہ تو استغفار عقل کہتی ہے کہ ہم نے اس کو ناراض کیا، نافرمایا. وضو کیا پھر استغفار، نماز پڑھی پھر استغفار، ساری رات کھڑے رہے، تہجد پڑھا، سحری کے وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس کی کوئی عقلی وجہ؟ جی عقلی وجہ بھی ہے. 3 موٹی وجہ جو محدثین نے ذکر کی ہیں وہ عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بندہ خدا جب بھی کسی عبادت میں لگتا ہے، شریعت کا مقصود کیا ہے کہ اس عبادت کے کرتے ہوئے 100% توجہ دنیا کی طرف رہے یا خالق کی طرف رہے. مثلا نماز لے لیتے ہیں، نماز میں پورا دھیان اور توجہ کدھر رہنا چاہیے؟ فرماتے ہیں نماز کے بعد سلام پھرتا ہی 3 مرتبہ استغفر اللہ کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو، 4 فرض، 2 فرض، 3 فرض، پوری نماز میں ہو سکتا ہے کہیں توجہ کدھر اور چلی گئی ہو، تو استغفار حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ وہ کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں جب تم کھڑے ہو تو توجہ میری طرف رہے، جب ہم نے توجہ دوسری طرف کر دی تو استغفار کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اچھا اور آگے مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے. کوئی میرا بھائی یہ کہے میں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ہو سکتے الحمدللہ کوئی مومن ہو ہمارا، اس نے جاننا ہے، وہ یہ دعویٰ کرے کہ الحمدللہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک 100% میری توجہ صرف اس کی طرف رہی ہے، پھر کس لیے استغفار ہے؟ جی پھر بھی استغفار ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے بندہ جو عمل کر رہا ہے کسی جگہ کے اوپر بھی اتباع سنت میں کوئی کمی رہ گئی ہے. اتباع سنت میں کیا رہ گئی ہو؟ چلو توجہ تو ادھر ہے، اتباع سنت جو مقصود ہے عمل سے اس میں کمی رہ گئی ہو تو اتباع سنت کی کمی کے اوپر بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کیا کریں. تیسری بات فرماتے ہیں کوئی بندہ یہ کہے توجہ بھی کامل، اتباع سنت کی بھی گارنٹی، پھر بھی استغفار. کیوں؟ اللہ کے حبیب فرمایا کرتے تھے قدم مبارک بھی سوج گئے، ورم پڑ گئے، عبادت میں کوئی کمی نہیں، لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے ما عبدنا حق کا عبادت، مجھ سے بھی تیری عبادت کا حق ادا ہو سکتا. تو استغفار ضروری ہے یا نہیں؟ تو کیا خیال ہے پھر جبریل امین کا ناراض ہونا تے بد دعا کرنا، اللہ کے حبیب کا آمین کہنا درست بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو شریعت تو ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم صرف گناہوں پہ استغفار کریں یا نیکیوں پر بھی؟ بولو تو صحیح یار، نیکیوں پر بھی استغفار کریں. تو جب ہم سے مطالبہ ہے نیکیوں پر استغفار کا تو گناہوں پہ تو استغفار کتنا ضروری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے ذرا یہ استغفار کے حوالے سے میں نے بات عرض کی ہے. اب جو دعا ہم نے پڑھی ہے اصحاب کہف کے حوالے سے، رحمت سے جو بات شروع کی ہے اس کی طرف آئیں، پھر استغفار کی طرف آپ کو لاتا ہوں. رحمت جو ہے نا یہ ہم نے اپنے رب سے کیوں مانگنی ہے؟ کیونکہ آج ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے جیڑی شاید دنیا دا فائدہ نہیں نہ وہ کام اسی کرن واسطے تیار، کچھ نہ کچھ اسی آنے آ کے نال لالچ دنیا دا بھی بھئی پیٹ جو لگو ہے. سمجھ آ گئی؟ سچی بات کر رہے ہیں نا بھئی اے جو نال لگو ہے کہ کوئی نہ کوئی تو لالچ اس دا بھی. رحمت جو ہے نا رحمت، اس کے اتنے دنیاوی فائدے ہیں کہ حساب اور کتاب سے بھی باہر ہے، شمار سے بھی باہر ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے قرآن مجید کی، آپ نے جو 558 نمبر صفحہ پہ، وہ اصحاب کہف کی دعا ہے. کس کی دعا ہے؟ توحیدیوں کی دعا ہے. کیا مانگا انہوں نے؟ غار میں بیٹھے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا آتنا من لدنکا، بولو یار، آتنا من لدنکا. اب دیکھو اصحاب کہف کو ضرورت کن کن چیزوں کی ہے؟ ضرورت تاکہ رحمت کا فائدہ بھی نظر آئے نا کہ دنیا میں بھی رحمت کی ضرورت ہے، تاکہ یہ دعا ہم مانگ سکیں. اصحاب کہف کو سب سے پہلی اور بڑی ضرورت یہ تھی کہ دشمن کی پکڑ سے بچ جائے. دشمن سے ہم کیا ہے؟ جان بھی بچ جائے اور ایمان بھی. بولو تو صحیح ہے. یہی طلب تھی نا کہ جان بھی بچ جائے اور ایمان بھی.
کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میری عبادت کرو، بتوں کی پوجا کرو، وہ کہتے تھے نہیں، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی اور الہ کو پکاریں گے۔ اس لیے انہوں نے وطن چھوڑا تھا نا، اس لیے چھوڑا تھا۔ تو سب سے پہلے ان کی بڑی مسئلہ کیا تھا کہ جان بھی بچے اور ایمان بھی۔ بادشاہ ان کی جان کا بھی دشمن ان کے۔ اچھا یہ بتاؤ آج ہماری جان کا کوئی دشمن نہیں ہے؟ آج دنیا میں حاسدین ختم ہو گئے ہیں۔ کیوں جی؟ حاسدین ختم ہو گئے ہیں یا ہیں؟ تو آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہماری جان کے دشمن، ہمارے ایمان کے دشمن۔ جتنے گمراہ لوگ ہیں وہ ہمارے ایمان کے کیا ہیں؟ تو کیا خیال ہے ہمیں اپنی جان، ایمان، مال، ہر چیز کی اپنے دشمنوں سے حفاظت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میں اصحاب کہف کا وہ واقعہ نہیں عرض کر رہا، میں آپ کو رحمت کی طرف لا رہا ہوں۔ اچھا اصحاب کہف جب چلے تھے تے روٹیاں پکا کے تے سالن پکا کے نال لے کے گئے یا صرف پیسے جیب میں گھت کے گئے؟ اس لیے تو جب جاگے تو ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو کھانے کے لیے بندے کو کیا کیا؟ اب وہ علاقے سے چلے گئے، دشمن کا علاقہ ہے، بادشاہ مارتا ہے، ایمان سے بھی ہٹاتا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ بھی تھا کہ یا اللہ دشمن تو بھی بچا تے کوئی ساڑھے پیٹ دا بھی انتظام۔ مسئلہ تھا معیشت کا یا نہیں تھا؟ اچھا تیسرا بڑا مسئلہ کیا تھا؟ ساری رات بیچارے جڑے مالداران دی اولاد ہوئے انہاں کدی پہاڑاں دے پتھریلے علاقے بھج بھج کے وقت گزارے ہوندہ ہے، ساری رات دوڑتے رہے، صبح کے وقت ایک غار میں پہنچے۔ آرام کی بھی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ آج ساڑھے انہاں ترائے تبار کوئی مسئلہ ہے تو دس سوچا، ساڑھی جان دی خیر ہوئے انشاءاللہ، مال دی خیر ہوئے، عزت دی خیر ہوئے تے ایمان دی بھی کی ہوئے خیر یا کوئی نہ ہوئے نا۔ دشمنہ تو ساڑھی عزتہ بھی بچے، مال بھی بچے، جان بھی بچے تھے، ایمان بھی بچے تے نیند بھی سکون نال، یا گولیاں لے کے سمنا پوے؟ بھئی یہ تو میں تو قرآن درس قرآن ہے نا، اس لیے میں زیادہ اس طرف آپ کو لا رہا ہوں، سمجھ آگئی؟ راتی گولیاں لے کے سمیے یا چنگا نیند سمیے، گھوڑے ویچ کے سمیے، کوئی ٹینشن نہ ہوئے، کول باویں جے مرضی کھڑکدا رہے، اسی اپنے ٹائم تے سمنا ہے تے ٹائم تے کیے بھائی جاگنا ہے۔ تے اس تو بعد معیشت دا مسئلہ بھی کی ہو جاوے تو پھر اصحاب کہف کی طرح دعا مانگو نا، ربنا آتنا من لدنکا۔ بھائی کو رحمت کی سمجھ آئی ہے؟ ان کے یہی بڑے مسئلے تھے نا، اللہ نے کہا میں تینوں مسئلے حل کرتا ہوں، سب سے پہلے تمہیں سکون دیتا ہوں، میرے بندے میرے واسطے نکلیں تے تھک گئے، میں گہری نیند سوا دے سا۔ اللہ مر سوایا یا نہیں سوایا؟ پہلے سٹے اللہ کیا کیا ہے؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَافِ، کرنا دے اتے اللہ پاک آندہ ہے میں انج کام کر دیتا نا بھائی کول کوشش بھی وگدی رہے انہاں نو جاگ۔ اللہ نیند دیتی یا کوئی نہ دیتی؟ اچھا یہ دسو اپنی طاقت نال انسان ترائے صدیاں سائیں سکدا ہے؟ یہی تا کرامت دی حقیقت ہے، اور کڑی شاید ولی سائیں گئے۔ اللہ اسے کہنا دا پیا وہ تھک دے رہے بیچارے، نقلبهم ذات الیمین، کھبے پاسے تھک جاویں نہ آتا میں تے سجے پاسے تھک جاویں نہ آتا میں۔ یہی تا تو انہوں اسی سمجھا رہے ہیں کہ کرامت بظاہر جسم تے ہاتھ ولی دا تے طاقت کہیں دی، اپنی طاقت نال کوئی بندہ اتنی دیر سائیں سکدا۔ اچھا تے وقت ترائے صدیاں ستے رہے، بھوک لگی، اسی سائیں سکنے 24 گھنٹے ہی بغیر کھادے پیتے، انہاں نو کہیں سوائے رکھے؟ کوئی اللہ بغیر کھوائے پیوائے رکھ سکدا یا کوئی نہ؟ اصحاب کہف تا عیسیٰ نبی دے امتیان، عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے آن، جیڑا رب عیسیٰ نبی دے امتیاں نو ترائے صدیاں بغیر کھوائے پیوائے رکھ سکدا ہے، او رب صرف عیسیٰ نو نہیں رکھ سکدا، یا ان بھی رکھ سکدا ہے؟ بولو تو صحیح، اے بڑے لوگاں نو مغالتے پائے ہوئے بندے آدھر کی ہے جناب، ویکھو جی عقل نہیں مانتا جی،
سائنس نہیں مانتی ہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے ولی سوئے رہے 3 صدیاں اور 9 سال, رب نے بھوک لگنے دی. اللہ نو زندہ رکھن واسطے روٹیاں کھواون دی لوڑ ہی کائی نہیں, پیواون دی لوڑ بھی, وہ بغیر کھلائے پلائے بھی زندہ. کم از کم سانو تو اس مسئلے دا انکار تو کہ ساڈا نہیں بننا. بندہ ہوئے توحید دے منن والا تا کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاندے کی اس دن تے, ادو دا دعویٰ ہے کہ میں تا اللہ دی توحید دا بھی کیاں بھائی. نہیں سمجھ آئی گل دی. اس میں اشارہ کر دیتا وہ سارا مسئلہ نہیں میں سناونا چاہتا, صرف تو اندس سے اپنی طاقت نال کوئی نہیں رہ سکتا اتنی دیر بھکھا تے تسا, لیکن او چاہے تھا او یہی تا کرامت. یہ وجہ جلے جاگے اللہ آکھیا بہ ہن میں پچھو اپنا ہاتھ چھک لیا, اس لئے بھوک لگ گئی یا نہ لگ گئی. یہی کرامت ہے جی. او دی طاقت پچھو ہوندی ہے 3 صدیاں ستے راندن ٹینشن, او دی طاقت پچھو ہوئے 3 صدیاں بھوک لگن دیندا. جے تھوڑا جیا وہ آکھے کچھ آپ ہی کر لیں تو اس لئے بھوک. سمجھ آگی نا جناب والا. اس واسطے ایک گل ذہن وچ رکھو, تکلیف مسئلہ حل ہو گیا کہ اصحاب کہف اللہ نے نہیں آکھیا اللہ ساڑے رزق دا انتظام کر, اللہ ساڑے سمن دا انتظام کر, اللہ دشمن تو سانو بچا. ہک دعا کیتی ربنا آتنا من لدنکا, جنوں رحمت مل گئی نا سکون آپ پہ مل جاسی. جنوں رحمت مل گئی نا او دے رزق دا انتظام وہ آپ پہ کرے سی. جنوں رحمت مل گئی نا دشمن ڈوڑ ڈوڑ کے تھک جاسن, پتہ لگ سی. اے دسو او دارالحکومت چو چلے آن, ساری رات بندہ ٹردا رہے بھجدا رہے, کتنے کلومیٹر کر جاسی. دارالحکومت دے موڈے چلا سوائی رکھیا تے پتہ لگن. سمجھ آئے گی جناب. اس واسطے اس چیز دا سی خیال کریے. رمضان المبارک ایک دعا منگنی, اور کوئی دعا نہ منگو, اصحاب کہف والی منگی رکھو. تے گل جڑی میں سمجھائیے ذہن وچ رکھنی ہے کہ اصحاب کہف دی لوڑ کیڑی آئی تے انہاں لوڑاں دا نام نہیں لیا, صرف کی منگی اللہ کلوں ربنا آتنا من لدنکا. اسی پارے میں نا آگے چل کر رحمت کا اور بھی تذکرہ ہے. ذوالقرنین بادشاہ نے مشرق مغرب کا سفر کیا, پھر ایک اور علاقے کا سفر کیا جو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین, 2 پہاڑاں دے درمیان ایک کھلا جیا درہ ہائی, اتھے پہنچ گئے. اتھے کچھ لوگاں نال ملاقات ہوئی, انہاں کہا جی مردے پہ اسی کیے بھئی توانو کیے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. اے یاجوج ماجوج دو ہمدن تے ساڑے ملک تے ساڑے علاقے فساد کریں دن, جان مال عزت ہر شے لٹ کے لے جان دن. کوئی دا انتظام کر, فساد بڑا ہے ساڑے ملک, مارو بندے آ کے ساڑے ملک کی کر جان دن. اے بھی ساڑے ملک نو پریشانی ہے یا کوئی نہ بھائی بولو تو صحیح. ویکھو تو صحیح قرآن او دا حل دس رہا ہے. ذوالقرنین نو نہیں ہوا کہ بارو بندے آمدن تے ساڑے ملک کی کریں دن. انہاں کا ٹیکس لے لا تے ساڑا انتظام کر. اسا کیا مال میرے کل بڑا ہے, او دی ٹینشن نہ لاؤ, تسی مزدوری بنو, کم کرواؤ. اس پہلے لوہا کھڑا کیتا سارے پہاڑی درے دے درمیان, وقت اسا کیا اگ لاؤ, انفخو پھوکے مارو. اے لوارن کدی ویکھیا نے کہ اگ دتے انج گرم کریں دین بے وہ اگ بن جاتی ہے. حتی اذا جالہو نارا, جلے پویوں اگ بن گئی وہ اسا کیا ہن لایا اتابا اے دے وی گتو پگلا کے, جلے بن گیا نا اسا کیا ہن تے چڑھ دے راسن پر اور آ سگ سے نا. ہاں فَإِذَا جَا وَعْدُ رَبِّي, جلے رب دا وعدہ آ گیا نا اولے اے تروٹ جاسو. اس تو پہلے او اینو تروڑ سکدے, اللہ تروڑ سکدا, او دا وقت آ گیا تے اس تروٹ جاونا. جلے انہاں ویکھیا او یہ تو بہت چنگا کام ہو گیا, خوش ہو گئے بھئی فساد تو بچ گیا تو امن مل گیا ہے. ذوالقرنین نے کہا میری تعریفیں نہ کرو, قال ھذا رحمت من ربی, یہ جو تمہیں فساد سے امن مل گیا ہے یہ اور کچھ نہیں ہے, یہ میرے رب کی کیا ہے. تو جو چاہتے ہیں ہمارے علاقے میں امن رہے کہ باہر دا بندہ کوئی آ گئی تھے فساد
نہ کرے ساڈے پورے صوبے دے وچ تے ضلع تے ملک وچ بھی امن رہے انہاں دا حق بندا ہے نا کہ اصحاب کہف کو صرف ایک شے منگن ربنا آتنا من لدنک قرآن مجید میں رحمت کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جی تفصیل انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ایک اشارہ دے دیا ہے کہ رحمت جو ہے نا اس کو معمولی نہیں سمجھنا اس کو کیا ہے اب یہ رحمت لینی ہے اللہ سے یا نہیں لینی لینی ہے نا اس کے لیے ایک دو مقام قرآن مجید کے سنو وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں 6 کام ایسے ہیں جن پہ وعدہ کیا ہے کہ گارنٹی ہے میں تم پہ رحمت کروں گا کتنے کام ہیں ایک دو سن لو جناب اللہ سمجھ آ گئی 8واں پارہ کھولو ذرا 8واں پارہ کھولو تاکہ رحمت کے مہینے میں رحمت سے محروم نہ ہو جائیں اللہ اکبر 8واں پارہ کھولیں جی صفحہ نمبر اللہ آپ سے راضی ہو جائے 282 جی 282 نکالیں جی صفحہ نمبر 282 صفحہ نمبر 282 نکالیں جی 82 نکل گیا جی صفحہ نمبر 282 آیت پڑھو اوپر سے دیکھو دوسری لائن میں اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ بولو لَعَلَّكُمْ اللہ کہتے ہیں گارنٹی ہے رحمت کروں گا جی اور نزدیک ہو جائیں چلو ٹھیک ہے اس سے آئے گی آواز ٹھیک ہے اچھا آیت دیکھو اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا یہ کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے مبارکن یہ کتاب نیری برکت ہی برکت ہے فَاتَّبِعُوهُ اس کتاب کی پیروی کرو اس کتاب کے پیچھے چلو وَاتَّقُوا اور اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پکی بات ہے کہ اللہ تم پہ اپنی رحمت کرے گا ٹھیک بات ہے جی اگر ہم رحمت چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ مہربانی کرے ضرور کرے پھر اس کتاب کی پیروی کرنی ہے اس کتاب کی کیا کرنی ہے ہاں سمجھ آ گئی فَاتَّبِعُوهُ اس کتاب کی پیروی کرو اس کتاب کے پیچھے چلو وَاتَّقُوا اور اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پکی بات ہے تم پر مہربانی ضرور کی جائے گی جب تم کتاب کے پیچھے چلو گے جو میں نے اوپر سے نازل کی ہے پھر تم کہو گے اللہ ربنا آتنا من لدنک ادھر رحمت مانگ رہے ہو ادھر کتاب کے پیچھے چل رہے ہو گارنٹی ہے کہ لعلکم ترحمون تم پہ رحمت ایک ایک آیت پورا پورا درس چاہتی ہے اور مقام نکالو تاکہ بات سمجھ آئے جی 3 مقام ہی صرف عرض کر سکیں گے 18واں پارہ نکالیں 18واں پارہ جی اللہ اکبر کبیرہ ابھی صفحہ بتا دیتا ہوں تاکہ آیت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں جی صفحہ نمبر 679 صفحہ نمبر 600 دیکھیں جی دیکھیں ہمت سے دیکھیں جی صفحہ نمبر 679 نکل گیا جی نکالیں جی نکالیں تاکہ جب پہلے رحمت کا مقام خود آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ بھی دیکھ لیں بھائی نکل گیا جی صفحہ نمبر 679 اوپر سے دوسری لائن اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ نکل گیا جی اب آپ نے دیکھ لیا دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قائم کرو نماز کو ادا کرو زکوٰۃ کو وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی پیروی کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پکی بات ہے تم پہ رحمت ہوگی تم پہ کیا ہوگی
بے نمازی واسطے کوئی گل نہیں۔ اللہ کہہ رہے اقیم الصلاۃ، کیا قائم کرو؟ نمبر 2 مال ہے تو کیا ادا کرو؟ نمبر 3 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پچھلی آیت میں تھا اللہ کی کتاب کے پیچھے چلو، اس آیت میں ہے کتاب کے پیچھے اس طرح چلنا ہے اطیعوا الرسول، جس طرح کون کہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے صرف قرآن کی پیروی نہیں ہے، قرآن کی پیروی کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھانے والے استاد جناب محمد الرسول اللہ کی بھی پیروی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، آج اس بات پہ بھی کچھ لوگ زور لگا رہے ہیں صرف اللہ کی کتاب سے، نہیں نہیں، یہ دیکھ لو استاد کی ضرورت ہے۔ ارے بھائیو، میں اور آپ تو عربی جانتے ہی نہیں، صحابہ عربی دان تھے، مگر ان کو بھی قرآن مجید بغیر میرے نبی کے سمجھائے سمجھ آیا۔ دیکھو نماز اللہ کہتا ہے قائم کرو، نبی کی اتباع اور اطاعت کے بغیر قائم ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ دو، کتنی دینی ہے، کس حساب سے دینی ہے، نبی کی اطاعت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ میں ایک موٹی مثال اور آپ کے لیے عرض کروں۔